خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آدمی کے 4 بیٹے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹا اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کپڑے لا کے دے رہا ہے، کوئی پیسے لا کے دے رہا ہے، کوئی مٹھیاں بن رہا ہے، کوئی گاڑی لا کے دے رہا ہے، خدمت چاروں کر رہے ہیں، لیکن روزانہ یا ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے وہ چاروں آپس میں مشت و گریبان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اگر آپ حاضر ہیں تو مجھے جواب دیجئے گا کہ یہ چاروں والدین کی خدمت تو خوب کرتے ہیں، لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کینہ حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مال غصب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کیا والدین اپنے ان اولاد کی خدمت سے خوش ہیں؟ بولو زور سے، اور زور سے بولو۔ نہیں، خدمت ہو رہی ہے، بولو نا جی، ہو رہی، بولو بولو بولو، آپ کو سمجھ، خدمت ہو رہی ہے، لیکن والدین حکم پورا ہو رہا ہے، بولو حکم، زور سے بولو حکم، لیکن والدین خوش ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو رہا ہے، لیکن اللہ خوش نہیں ہے۔ ربا کیوں خوش نہیں؟ تو آواز آتی ہے، شوہر نے بیوی کو کہا گرمی کا موسم ہے، مجھے ٹھنڈا گلاس شربت بنا کے دو، بیوی خدمت کے لیے اٹھی، حکم کو پورا کیا، شربت بنا کے لے آئی، جب شوہر کے قریب آئی، میری طرف لے کے وہ اس طرف کر کے یوں کہنے لگی، شوہر میاں شربت لے لیجئے، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، شوہر نے حکم دیا، بیوی نے حکم پورا کیا، شوہر نے شربت مانگا، بیوی نے شربت پیش کر دیا، لیکن شربت پیش کرنے کے بعد بھی شوہر خوش نہیں ہے۔ خوش ہے؟ نہیں، بولو زور سے، سر نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ، خوش ہے؟ زور سے بولو، خوش ہے؟ ربا کیوں خوش نہیں؟ آواز آتی ہے، خدمت تو ہو گئی، لیکن اس خدمت کے اندر محبت نہیں۔ کیا بات ہے، شوہر خدمت کو نہیں، جی بولو نا، شوہر خدمت کو نہیں، بولو کس چیز کو دیکھتا ہے؟ فرمایا رب کی خدمت کو نہیں، اندر کی محبت کو دیکھتا ہے۔ اور یہی ہماری آج کی حاجت ہے۔ وہ بوڑھی اماں رات کی تاریکی میں کئی دروازے کے باہر نکلی، دیکھا باہر 3 بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سفیدی، سردی کا موسم ہے، کب کپا رہے ہیں۔ اماں نے پوچھا بھائی رات کا ٹائم یہاں کیسے؟ کہا مسافر ہے، فقیر ہے، سردی نے گھیرا ہوا ہے، ہم نے کہا کہیں سے گرمی، کہیں لحاظ، کہیں کانا مل جائے، تو کہا آؤ ہمارے گھر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ شوہر موجود ہے، کہا وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ان بزرگوں نے کہا جب شوہر آ جائے تو آپ ہمیں اندر بلا لینا۔ تھوڑی دیر میں شوہر آ گئے، مائی آ گئی بلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم تینوں اکٹھے نہیں جاتے، ایک جاتا ہے، آپ پسند کر لو کون سا مسافر آپ کے ہاں آئے اور کھانا کھائے۔ تو انہوں نے کہا میں کیسے پسند کروں؟ تو کہا ہم میں سے ایک کا نام مال ہے، دوسرے کا نام عزت ہے، تیسرے کا نام محبت ہے، جا کے شوہر سے پوچھ لو کہ کس مہمان کو اندر لے آئے۔ شوہر نے کہا مال والے مہمان کو لے آؤ، شاید مال بڑھ جائے۔ بیوی نے کہا نہیں نہیں، عزت والے مہمان کو لے آؤ، شاید عزت بڑھ جائے۔ کونے میں بیچاری پسی ہوئی، جی ظلم کی چکی میں پسی ہوئی، جبر کی چکی میں پسی ہوئی، وہ بہو بیچاری بیٹھی ہوئی تھی، ساس میں ظلموں کا شکار بہو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دینی آواز سے کہا امی ابو عزت اور مال کو چھوڑ دو، محبت کو اندر لے آؤ۔ اب مائی باہر گئی،
اللہ اپنی چاہت کا اظہار فرما رہے ہیں، یحبہم و یحبون، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بولو بولو بولو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میری بھی چاہت ہے کہ مجھ سے بھی محبت کی جائے۔ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے؟ مجھے تو محبت چاہیے، تمہاری خدمت نہیں چاہیے، اور تم محبت کسی اور سے کرتے ہو، خدمت میری توجہ چاہتا ہوں۔ آج کیا ہوا، مجھے شکایت ہے اپنی بیوی سے، میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، شکایت ہے اپنے اولاد سے، اولاد میرے ساتھ محبت نہیں کرتی، شکایت ہے اپنے بہن بھائیوں سے، میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، شکایت ہے رشتہ داروں سے، میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، شکایت ہے پڑوسیوں سے، میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، شکایت ہے خاندان والوں سے، میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، آواز آتی ہے میرے بندے در در پہ جا کے، میری شکایتیں نہ لگا، تو نے خدمت کی ہے، کائنات والے تیری خدمت کریں گے، جس دن تو اپنی خدمت میں میری محبت پیدا کر لے گا، میری محبت کی قسم، انسان تو انسان رہے، جنگل کے درندے بھی تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ محبت پیدا کرو، یحبہم و یحبونا، میں محبت کر رہا ہوں خالق بن کے، اور تم مخلوق بن کے محبت نہیں دے رہے۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، تمہیں پتا ہے جنگل کا شیر داڑتا ہے؟ کہا ہاں، تو کہا تمہیں پتا ہے جنگل کا شیر اپنے داڑ میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور رسول کو علم ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ جنگل کا شیر داڑتا ہے تو اپنے داڑ میں کیا کہتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے میرے یارو، جب جنگل کا شیر صبح ہوئے اور اتارنے لگے تو وہ ہاتھ جوڑ کے بارگاہ عزتی میں دعا کرتا ہے، ربا سورج نکل گیا، اللہ صبح طلوع ہو گئی، اللہ اب انسانوں کا آنا جانا آمد و رفت شروع ہو جائے گا، اللہم لا تسلط علینا، اے اللہ میں تیرے در پہ جھک کر تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ صبح ہو گئی، طلوع ہو گیا، انسانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، کہیں آج میرا سامنا کسی ایسے اپنے بندے سے نہ کرانا جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور جس سے تو محبت کرتا ہے۔ کہانی محبت کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ اس طرف بھی سڑک کے لوگ جمع ہیں، اس طرف بھی کوئی آنا جانا نہیں ہو رہا۔ پوچھنے لگا کیا ہوا؟ کہا جنگل کے خطرناک درندہ راستے کے بیچ میں لیٹا ہوا ہے، آنے جانے کسی کو دیتا نہیں ہے۔ ابن عمر اپنے سواری سے اترے اور سیدھے اس درندے کے پاس گئے، روایت میں آتا ہے ان کا یوں کان پکڑ کے نا یوں مروڑا اور کہنے لگا کہ تو اللہ کے بندوں کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ جی بولو نا، بولو 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 بولو، اللہ کے بندوں کو ہاں مجھے بیوی کیوں پریشان نہ کرے؟ کیا میرے رب کو محبت دی ہے؟ اولاد میری تابعدار کیوں بن جائے؟ کیا میرے اللہ کو محبت دی ہے؟ بہو میری بیٹی کیوں بن جائے؟ کیا میرے اللہ کو محبت دی ہے؟ ساس میری ماں کیوں بن جائے؟ کیا میرے اللہ کو محبت دی ہے؟ بھائی میرا بھائی کیوں بن جائے؟ کیا میرے اللہ کو محبت دی ہے؟ فرمایا اگر تم
اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے. اللہ یہ کیا ہو رہا؟ کہا عمر نے خط لکھا، نیل روانہ ہوا، ربا یہ کیا ہے؟ فرمایا عمر مجھ سے محبت کرتا ہے، نیل عمر سے محبت کرتا ہے. ابن عمر نے کان یوں مروڑ اور مروڑ کے کہا کیوں اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہو؟ مسکرا کے درندے نے کہا عمر کے بیٹے تجھے بھی تنگ کیا ہے. جی بولو نا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں سیدنا عمر کا نام لیا جائے، ابن مسعود فرما رہے ہیں عام صحابی نہیں ہے، اس سے بعد وہ چیزیں حاصل ہے جو کسی ایک صحابی کو بھی حاصل ہے. یہ وہ صحابی ہے کہ حالت کفر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں غلام علیم کہہ دو سبحان اللہ. یہ علی کافر ہے، آقا فرماتے ہیں بچہ بڑا علم اور بڑا فہیم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ابن مسعود میرے امت کے لیے کسی کام پہ راضی ہو جائے تو مصطفیٰ اس پہ راضی ہے. یہ وہ صحابی ہے، عام صحابی نہیں، بڑے شان والے صحابی. اللہ اکبر کبیر. تو میں عرض کر رہا تھا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں عمر کا تذکرہ ہو جائے، بولو جس مجلس میں، زور سے جس مجلس میں یہ نام زبانوں پہ آئے گا نا اللہ بڑے خوش ہوں گے. زور سے بولو اللہ بڑے، بولو نا. اسی کے آقا نے فرمایا انبیاء کا انتخاب رب نے کیا. بولو انبیاء کا انتخاب، زور سے انبیاء کا انتخاب، اور زور سے انبیاء کا انتخاب. میرے آقا فرماتے ہیں میرے یاروں کا انتخاب بھی عرشوں پہ ہوا ہے، اور پھر عمر کا انتخاب خصوصیت کے ساتھ ہوا ہے. اللہم اعز الاسلام بعہد عمر کہہ دو سبحان اللہ. مصطفیٰ نے درخواست لکھی، عرشوں پر درخواست پیش کی. اللہم اعز الاسلام، اے اللہ دریائے نیل کو رواں کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ بیت المقدس کی چابیاں چاہتے ہیں. اے اللہ مکے کے دھرتی پر آنے والے زلزلے کو روکنا چاہتے ہیں. اے اللہ اسلام کے پریرے کو چار دام عالم میں لہروانا چاہتے ہیں. اے اللہ اسلام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ بیت اللہ کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں. یا اللہ بلال کے پاؤں سے رسی کھلوانا چاہتے ہیں. یا اللہ خدیج کو انگاروں سے اٹھانا چاہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت چاہتے ہیں. رب کی طرف سے آواز آتی ہے محبوبہ تو پھر کیا کروں؟ تو مصطفیٰ نے درخواست پیش کی بعہد عمر، دو عمر کے نام میں نے بھیج لیے. اللہ نے ایک کا انتخاب کر دیا. سبحان اللہ. پتہ چلا صحابہ کے انتخاب پر سے آقا نے دو نام بھیجے تھے. بولو نا آقا نے دو نام بھیجے تھے. اور سے آقا نے دو نام بھیجے تھے. رب نے بولو انتخاب کس نے کیا؟ تو فرمایا جس مجلس میں مسعود فرماتے ہیں عمر کا تذکرہ ہو جائے، عمر کا نام لیا جائے، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا 1 سال تک ایمان تر و تازہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ابن عمر نے کام کو یوں بولا، کہا کیوں اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا ہے؟ مسکرا کے درندے نے کہا تجھے بھی تنگ کیا ہے. ابن عمر نے کہا تو مجھے نہیں تنگ کر سکتا، میرے ابا کا نام عمر ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. میرے ابا کا نام عمر ہے. عمر ہے. درندے نے کہا اے عمر کے بیٹے
تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ سے ان کو کہہ دو کہ یہ بھی کرنے لگے پھر میں ان کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ کیا عجیب بات لکھی ہے، میری طرف دیکھیں، کیل ٹوکنے والا دیوار پہ کیل ٹوک رہا ہے، میری طرف دیکھیں، کیل ٹوک رہا ہے، کیل کو یوں پکڑا ہے اور مار رہا ہے، دیوار چیخنے لگا ہے، بولو دیوار چیخنے کیوں میرے سینے کو چھیل رہے ہو، کیوں میرے اندر سوراخ کر رہے ہو، کیوں میرے سینے کو زخمی کر رہے ہو؟ دیوار چیخ رہا ہے، بولو نا۔ کیل کے سامنے اپنی فریاد کر رکھ رہا ہے، تو کیل نے کہا بے وقوف مجھے فریاد نہ کر، ہتھوڑی کے سامنے ہاتھ جوڑ کہہ دے سبحان اللہ، میری کیا مجال ہے کہ تیرے سینے کو زخمی کر دوں، ہتھوڑی کو روک جاؤں گا۔ میرے دوستو، آج اگر بیوی میرے سامنے اگڑتی ہے، بہو اگڑتی ہے، ساس کو کرتی ہے، اولاد میرے سامنے اگڑتی ہے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، ان کے مثال کیل کی ہے، ہتھوڑا جس کے ساتھ ساتھ ہے اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، وہ ہتھوڑا روک لیں گے، یہ سارے تابعدار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یحبہم ویحبون، اگر تم چلے گئے، اگر تم چلے گئے، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم نے دین کو خیر بات کہہ دیا، اللہ ایمان آنے کے بعد اور دین سمجھنے کے بعد، توجہ سے سننا بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، ایمان آنے کے بعد اور دین سمجھنے کے بعد میت تتا کا ڈر اب بھی موجود ہے؟ جی ہاں، ایمان آنے کے بعد چھیننے کا ڈر موجود ہے، دین سمجھنے کے بعد گمراہ ہونے کا ڈر موجود ہے۔ اللہ یہ کب آئے گا؟ تو اسی آیات کی ضمن میں علماء تفسیر نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہے، لیکن خلاصہ جب آپ غلط مجالس میں آنا جانا رکھو گے، جب آپ غلط مجلسوں میں آنا جانا رکھو گے، تو ان مجالس کی اثرات کی وجہ سے تم سے ایمان چھن جانے کا بھی تمہیں خطرہ ہو جائے گا، اور دین کے ملنے کے بعد گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت نے ایک اور خبر بھی ہمیں دے دیا، اس لیے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ضِدٌّ عَارِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر غلط مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے دین چھن جانے کا خطرہ ہے، ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے، تو گویا اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنی اس قیمتی متاع ایمان اور دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو خانقاہ مالکیہ، نقشبندیہ، خانوار میں حاضری کو ضروری سمجھو، تاکہ یہاں پاک مجالس میں تمہارے ایمان اور دین کی حفاظت ہو سکے۔ بے شک اگر غلط مجلسوں میں دین تباہ ہونے کا خطرہ ہے تو پتہ چلا کہ اچھے مجالس میں اس کی حفاظت کا سامان بھی موجود ہے۔ آخری بات میرے دوستوں، ہم یہاں خانقاہوں میں، پھر اپنے شیخ کی خانقاہ میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے عبادتوں میں ہمیں وہ نور، وہ محبت میسر ہو جائے، جو محبت اللہ کی چاہت ہے، بولو نا، جو محبت، بولو نا، اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ آپ کی یہ چاہت کب پوری ہوگی؟ آنے والوں خود کو جانے کے بعد چیک کر لیا کرو کہ آپ اس مجلس ذکر سے جانے کے بعد ترمامیٹر لے کے جو دیکھ لیا کرو کہ اس مجلس میں شرکت کے بعد میرے اندر اللہ کی محبت کتنی آ گئی، 1.2 2.10 کیسے چیک ہوگا؟ اللہ آپ سے محبت کیسے کروں؟ آپ کو میں نے دیکھ نہیں سکتا، براہ راست سن نہیں سکتا، آپ سے ملاقات براہ راست نہیں ہو
جب تم میرے بندوں سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے مجھ سے محبت شروع کر دی. سبحان اللہ. یا اللہ یہ قضیہ کیا حل ہو گیا؟ پتہ چل گیا کہ میں اللہ سے محبت میں نے شروع کر دی. ربا یہ بھی بتا دیجئے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب تیری طرف سے بھی محبت کی بہاریں شروع ہو گئی؟ فرمایا جب تو میرے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، ساس جب بہو سے محبت کرتی ہے، بہو جب ساس سے محبت کرتی ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، چچا بھتیجے سے محبت کرے، پڑوسی پڑوسی سے محبت کرے. جب یہ محبتیں کرنے لگ جاتے ہیں گویا یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. یحبہم ویحبون، میری محبت کا عرض بڑھ جاتا ہے. تو تسلی رکھ لو کہ اب تم نے بھی محبت شروع کر دی اور میں نے بھی محبت شروع کر دی. وآخر